اس کا پہلا شعر ہے، لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، کب خضر و مسیحا نے مرنے کا مزہ جانا۔ اگر مشکل الفاظ آپ اس کے دیکھیں تو اس میں اکثر الفاظ وہ ہیں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں یا جن سے آپ پہلے سے واقف ہیں۔ لذت کا مطلب ہوتا ہے مزہ، لطف، اور کھپا آپ جانتے ہیں۔ کھپنے کے اب دو معنی تو ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی جگہ خالی ہے، اس میں کچھ بھر دیا جائے۔ آج کل اس کو طنزاً بھی استعمال کرتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی تو سیاست میں کھپا ہوا ہے۔ اور خالی اور کھپا جانا جو ہے یہ دونوں بہت ہی لطف دینے والے الفاظ ہیں۔ خالی کو کھپا ہوا اور کھپے ہوئے کو خالی، آپ دونوں طرح سے اس شعر کو سمجھ سکتے ہیں۔ خضر و مسیحا، یہ حضرت خضر کی طرف اشارہ ہے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ کی حیات یا ہمیشہ کی زندگی پا گئے ہیں اور وہ کبھی مریں گے نہیں، اور قیامت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور مسیحا سے اشتہار ہے، ان کی جو مراد ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، کیونکہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو خضر جنہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور حضرت عیسیٰ جن کے اشارے سے قم باذن ربی کہا کرتے تھے، یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ کر بیٹھ جا تو مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ اس بارے میں اس طرح تو اور شاعروں نے بھی اس قسم کے شعر کہے ہیں۔ مثلا ایک شاہ حاتم، ایک بہت پرانے شاعر تھے اردو کے، ان کا شعر ہے کہ فقیروں سے سنا ہم نے حاتم، مزہ جینے کا مر جانے میں دیکھا۔ لیکن مرزا غالب نے بھی اس میں کوشش کی ہے۔ آپ کو وہ شعر یاد ہوگا، ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ لیکن میر نے لذت کا لفظ یہاں خوب استعمال کیا ہے، اور جانوں کا کھپا جانا کہہ کر یہ اشارہ بھی دے دیا ہے کہ بات دراصل عشق میں جان کھپانے کی ہے۔ ظاہر ہے کہ میر تقی میر جو عاشقوں کے یا عشاق کے، معشوقوں کے شاعر کہلاتے ہیں، تو وہ اس میں عشق میں ہی جان کھپانے کی بات کریں گے، اور یہ کوئی ایسے ہی عام موت یا معمولی طور پر مر جانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ عشق میں جان دینا بہت بڑی بات ہوتی۔ اب آپ اس عشق سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اس کو آپ عشق حقیقی لیتے ہیں یا آپ اس کو عشق مجازی لیتے ہیں، یہ آپ کے سمجھنے پر ہے۔ پھر خضر اور مسیحا کو ان کی تمام تر عزت اور ان کے تمام تر تقدس کے باوجود معمولی انسانوں سے کم دکھا دیا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے لطف سے محروم ہیں جو حقیر ترین انسانوں کو بھی نصیب ہے، یعنی موت، آپ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو ہیں، جو مسیحا ہیں، مسیحا تو زندہ کر دیتے تھے لوگوں کو، اس لیے اس معنی میں کہا، اور خضر کے لیے کہتے ہیں کہ ان کو کیا پتہ کہ موت میں کیا لطف ہے اور مرنے کا کیا مزہ ہے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اب پہلے مصرع جو ہے اس میں ایک آپ سمجھ لیجئے کہ خبریہ انداز ہے، اور دوسرا مصرع جو ہے اس کا انشائیہ انداز ہے۔ تو خاص میر کے رنگ کا شعر ہے، اس کو میر نے کئی اور جگہ بھی برتا ہے، اور بھی اشعار اس سلسلے میں پیش کیے جا سکتے ہیں جن کا یہاں پر موقع نہیں ہے، لیکن یہ کھپانا جو ہے اس کو ایک مرتبہ پھر ہم آپ سے عرض کریں گے کہ ایک معنی تو بھرنا بھی ہے۔ تو اس طرح خالی اور کھپا جانے میں اپنا ایک علیحدہ سے لطف ہے۔ تو شعر کا مطلب صرف آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اور حضرت خضر علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عشق میں جو جان دی جاتی ہے، جو مرنا ہوتا ہے، آپ کو اس کا مزہ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا مزہ ایک عاشق ہی جانتا ہے، یا وہ جو عشق میں دنیا سے چلا جائے۔ اس کا شعر ہے،
کب بندگی میری سی بندہ کرے گا کوئی، جانے ہے خدا اس کو میں تجھ کو خدا جانا۔ اب بندگی کا اگر آپ مطلب لیتے ہیں تو بندگی کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا، اور بندہ کہتے ہیں وہ جو عبادت کرے یعنی انسان، اور جانے ہے خدا اس کو یعنی اس کو خدا جانتا ہے، میں تجھ کو خدا جانا۔ اب تھوڑا سا آپ اس شعر پر غور کیجئے گا کہ غیر خدا کو خدا ماننے کے ثبوت میں خود خدا کی گواہی پیش کرنا ایک عجیب سی بات ہے، بڑی پرلطف بات ہے، اور بندے کا لفظ بھی نہایت ہی عمدہ استعمال کیا، کیونکہ اس میں اشارہ ہے کہ میں تو ہوں ہی خدا کا بندہ، لیکن اپنا خدا معشوق کو سمجھتا ہوں۔ اب پہلے مصرعے میں بندگی اور بندہ، اور دوسرے مصرعے میں جانے اور جانا، یہ مناسبتیں بہت خاص ہیں۔ بندہ بمانی شخص اور بندہ یعنی بمانی آپ غلام بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس شعر میں میر تقی میر نے کچھ ذمہ داری نعوذ باللہ اللہ میاں پہ ڈالی ہے کہ کہتے ہیں کہ بھئی میری جیسی عبادت تو کوئی بھی نہیں کر سکے گا، اور اس کو تو بس اللہ ہی جانتا ہے کہ میں تجھ کو خدا جانتا ہوں۔ تو ایک پرلطف شعر ہے۔ اگلا شعر ہے، گردن کشی کیا حاصل مانند بگولے کے، اس دشت میں سرگاڑے جوں سیل چلا جانا۔ گردن کشی کا مطلب ہوتا ہے گردن کو کاٹ دینا، اور بگولا آپ جانتے ہیں ادھر ادھر کی ہوا جمع ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد وہاں خالی جگہ ہوتی ہے، تو وہاں پر وہ ہوا آنے کی کوشش کرتی ہے، تو جس جگہ وہ جاتی ہے وہاں پر دھول کا ایک بادل سا اٹھتا ہے، تو اس کو بگولا کہتے ہیں۔ اس کے زیادہ معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب اس سے بخوبی واقف ہیں۔ دشت کا مطلب آپ کو کئی مرتبہ بتلا چکے ہیں، جنگل کہہ لیجئے، صحرا کہہ لیجئے۔ گاڑے کا مطلب ہوتا ہے دبا دینا یا دفن کر دینا کسی چیز کو۔ اب اس کی آپ ردیف پر غور کیجئے کہ اس میں نا کا استعمال انہوں نے کتنا اچھا کیا ہے۔ آپ روزمرہ کا لفظ ہے، اور اس کے استعمال میں میر جیسا کمال شاید ہی کسی نے کیا ہو، اور پھر پورے شعر میں کس خوبی سے انہوں نے تشبیہ اور پیکر کو ایک دوسرے کے خلاف لا کھڑا کیا ہے۔ بگولا اونچا اٹھتا ہے، اس لیے اس کو گردن اٹھانے والا یعنی مغرور کا ہوتا ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بہت زیادہ اپنے سر کو اٹھا کر اور بہت تنگ کر چلتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا مثال دی بگولے جیسی کہ بھی جیسے بگولا اوپر اٹھتا ہے ویسے ہی فنا جو ہے وہ بھی اوپر اٹھتا ہے، مغرور ہے۔ اور پانی جو ہے وہ زمین سے لگا ہوا چلتا ہے، اس لیے اس کو سر گاڑے بتایا یعنی زمین میں سر دفن کر کے چلتا ہے، مطلب یہ کہ بہت ہی سر جھکا کر چلتا ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ تباہی اور اثر انگیزی میں سیلاب کا مرتبہ بگولے سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ بگولا گزر جائے تو اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا، اور نہ بگولے میں اتنی وسعت ہوتی ہے یا لمبائی ہوتی ہے جتنی سیلاب میں ہوتی ہے۔ آپ نے تو بگولا دیکھا ہوگا، ادھر بنا ادھر ختم ہو گیا، لیکن سیلاب تو کئی دنوں تک چلتا رہتا ہے، اور بگولا جب کہیں آ کر چلا جاتا ہے تو اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا، لیکن سیلاب جب کہیں سے آ کے چلا جاتا ہے تو اس کے آثار باقی رہتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے گھر ہوتے ہیں، بہی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اجڑی ہوئی فصلیں ہوتی ہیں، یعنی بہت ساری تباہی مچا کے جاتا ہے۔ اور دشت جو انہوں نے یہاں پر کہا ہے، تو اس سے آپ مراد دشت حیات بھی لے سکتے ہیں، یعنی زندگی کا جنگل، اور دشت عشق بھی لے سکتے ہیں۔ تو میر نے یہ کئی جگہ پر اس مضمون کو ادا کیا ہے، لیکن اس شعر میں بہرحال انہوں نے اس کو بہت ہی جسے کہنا چاہیے کہ کمال سے ادا کیا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ شعر جو ہے اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلا شعر ہے، یہ کافی مشہور شعر ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ اے شور قیامت ہم سوتے ہی نہ رہ جائیں، اس راہ سے نکلے تو ہم کو بھی جگا جانا۔
اب دیکھیے کتنا خوبصورت شعر ہے. قیامت بھی آپ جانتے ہیں، شور بھی آپ کو پتہ ہے. جامع کا مطلب یہاں پر ہے جائیں، یعنی ہم سوتے ہی نہ رہ جائیں. اور راہ راستے کو کہتے ہیں. اس میں بھی کوئی ایسا خاص مشکل لفظ نہیں ہے کہ ہم اس کو اس کے معنی کریں، آپ بخوبی جانتے ہیں. اس ٹائپ کے شعر اکثر شعراء نے کہے ہیں، لیکن بہرحال ابھی ان کے ذکر کی کا موقع نہیں ہے. لیکن میر نے اس شعر میں دراصل موت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ موت کی نیند اتنی گہری ہوتی ہے کہ قیامت ہمیں جگانے کے لیے کافی نہیں ہے، اس کو بھی یاد دہانی کرانی پڑتی ہے، اس کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ بھائی جب ہماری قبر سے گزرنا تو ہم کو خاص طور پہ جگا دینا. تو انداز کچھ ایسا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ موت کی نیند ہم نے خود اختیار کی ہے. کیونکہ اگر موت اس طرح آئی ہوتی جس طرح سب کو آتی ہے تو سب کی طرح ہم بھی قیامت کے دن خود بخود جاگ پڑتے. اب سوال یہ ہے کہ اگر خود سے سوئے ہیں تو دوبارہ جاگنے کی اتنی فکر کیوں ہے؟ ممکن ہے یہ اس وجہ سے ہو کہ معشوق نے دیدار یا وصال کا وعدہ قیامت پر اٹھا رکھا تھا، تو ہم نے بھی مرنے کی ٹھان لی کہ اب زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے. پھر سوال یہ بھی ہے کہ اگر ایسا تھا تو نیند اتنی گہری کیوں رکھی کہ قیامت کے دن بھی جاگنے میں شک ہو؟ تو اس کا جواب یہ ممکن ہے کہ اتنی گہری نیند نہ سوتے تو قیامت سے پہلے ہی جاگ اٹھنے کا امکان تھا. اور یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے کہ جب معشوق کا دیدار قیامت میں کے پہلے نہیں ہوگا تو اس دنیا میں رہنا غیر ضروری ہے اور بے فائدہ ہے. اس لیے اس بات کا امکان کیوں باقی رکھیں کہ دنیا میں دوبارہ آنا ہو سکے. یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب کیفیت کا شعر ہے، یعنی ایسا شعر جس میں معنی بہت زیادہ نہ ہو لیکن فوراً واضح نہ ہو، لیکن پورے شعر میں ایسی فضا یا ایسا لہجہ ہو کہ شعر فوراً متاثر کرے یا آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لے. اس کا آخری شعر ہے، یعنی اس غزل کا جو ہم نے آپ کے لیے انتخاب کیا ہے کہ کب میر بسر آئے تم ویسے فریبی سے، دل کو تو لگا بیٹھے لیکن نہ لگا جانا. اب دیکھیے کیا خوبصورت بات میر تقی میر نے کہی. بسر آنے کا مطلب ہوتا ہے انجام کو پہنچنا، یعنی ایک اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے بسر آنا کہ انجام کو پہنچ جانا. اور فریبی سے، فریبی کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینے والا، اور اس میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں. تو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ بسر کے ایک معنی تو ہیں انجام کو پہنچنا بھی ہے، لیکن اگر آپ اس کے دوسرے مصرع جو ہے اس کی اگر آپ اس کو نثر کریں کہ میر تم فریبی سے کب بسر آئے، تو مطلب یہ ہوگا کہ بھائی میر تم اس جیسے فریبی پر کب قابو پا سکتے ہو. اب اس جیسے فریبی سے کیا مراد ہے ابھی چل کے آپ کو آگے بتاتے ہیں. لیکن اگر اس کی نثر یوں کریں کہ پہلے مصر کا دوسرا ٹکڑا یعنی تم ویسے فریبی سے دوسرے مصرے سے اس کو متعلق کر دیں تو نثر یہ ہوگی کہ میر کب بسر آئے تم ویسے فریبی سے، تو دل کو تو لگا بیٹھے لیکن اس کو نہ لگا ہوا جانا. اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ میر تم بھلا انجام کو کب پہنچو گے، یعنی تمہارے کام کب پورے ہوں گے وغیرہ. تم تو اتنے بھولے بھالے ہو کہ تم اس جیسے فریبی سے دل لگا بیٹھے لیکن پھر بھی یہ نہ جان سکے کہ تمہارا دل لگ گیا ہے. تو دونوں صورتوں میں اگر آپ دیکھیں تو جس کا دوسرا مصرع ہے اس کا مضمون بہت خوبصورت ہے کہ دل ہار دیا ہے، لیکن معشوق نے اس درجہ ہوشیاری سے دل لیا ہے کہ ابھی میر کو بھی خبر نہیں ہوئی. یہ عشق کے ایک معاملے کا نہایت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نازک مشاہدہ ہے. اور شعر میں قافیہ بھی خوب باندھا ہے، اور روزمرہ پر تو خیر ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی مہارت کیسی تھی. لگا جانے کا ایک مطلب لگانے کا طریقہ جاننا بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے عشق تو کر ڈالا لیکن دل ہار بیٹھے، لیکن تمہیں عشق کرنے کا طریقہ ابھی تک نہیں آیا، خدا معلوم تمہارا انجام کیا ہوگا. بہت خوب شعر ہے.
تو خواتین حضرات، یہ میر تقی میر کی ایک غزل کے چند اشعار اور ان کے مشکل الفاظ کی معنی اور ان کی شرح ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آئندہ محفل میں انشاءاللہ میر تقی میر یا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔